اسی طرح روزے کی حالت میں دودھ پلانا، اگر کوئی عورت روزے کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلا تو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، عورت کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ جن میں جتنی مرتبہ پلا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب ہی ملے گا۔ اولاد کو دودھ پلانا یہ بہت ہی بڑا اجر ہے، بہت ہی زیادہ۔ اگر ہماری عورتیں اس کو سمجھ لیں تو خدا کی قسم ثواب کی دیوانی ہو جائیں۔ اجر و ثواب جو ہے وہ بھر بھر کے دیا جاتا۔ یہ ایک ایک دودھ کا قطرہ جو اپنی اولاد کو، آج آپ دیکھیے عورت بھاگ رہی ہے ڈبے کے دودھ پہ، بیچارے کتنے لوگ آتے ہیں، مولانا صاحب 8 دن ہو گئے بچہ ہاسپٹل میں، کیا ہوا؟ ماں دودھ نہیں پلاتی، ڈبے کا دودھ پیتا، میدے کا ستیہ ناس ہوتا، 2 مہینے بچے اتنے ننھے ہاسپٹل میں داخل۔ تو بڑا اجر و ثواب کا کام۔ اگر میری آواز ہماری بہن بیٹیوں تک پہنچے تو وہ یاد رکھیں کہ اس کے ایک ایک قطرے پر نہ جانے کتنی لاکھوں کروڑوں نیکی اللہ تعالیٰ ماں کو عطا فرماتا۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی عورت دودھ پلائے اپنے بچے کو تو اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پر بھی ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر عورت نے روزہ رکھا اور غالب گمان، اور دیندار طبیب نے بھی کہا کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو بچے کو پوری طرح دودھ نہیں ملے گا، کیونکہ دودھ کے لیے ماں کا مضبوط ہونا ضروری، دودھ کے لیے ماں کا جو ہے وہ مضبوط ہونا جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو اگر دیندار ڈاکٹر طبیب نے کہا اور غالب گمان کہ اگر میں صحیح کھاؤں گی پیوں گی نہیں، روزہ رکھوں گی تو بچے کو دودھ نہیں ملے گا، تو ایسی صورت میں بھی فقہا فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں عورت جو ہے وہ روزہ نہ رکھے، کھائے پیے، تاکہ اس کے بچے کو پیٹ بھر کر جو ہے وہ دودھ ملے، بچہ بھوکا پیاسا نہ رہے، نہ روئے۔ اس سے بچے کی صحت کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اور جب صحت یاب ہو جائے اور ماہ رمضان کے بعد پھر جو ہے ان روزوں کی جو ہے وہ عورت قضا کر لے تو اس طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے گا۔